سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 76۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بلا من اوفى بعہدہ، ایسا نہیں ہے بلکہ جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے گا، واتقى، اور تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ يحب المتقین، بس بے شک اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، نہ ہی اللہ پاک ان سے کلام کریں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ ہی اللہ پاک ان کو قیامت کے دن دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں یہودیوں کی مالی خیانت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان میں کچھ لوگ نہایت امانت دار ہیں، ڈھیروں کے حساب سے بھی مال ان کے پاس رکھا جائے تو پورا مال بر وقت ادا کر دیتے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے بے ایمان اور بددیانت اور خائن لوگ ہیں کہ اگر 1 دینار بھی ان کے پاس رکھا جائے تو اس میں بھی وہ فراڈ کرتے ہیں۔ آگے ہو جاؤ، ادھر سامنے بیٹھو، چنگے پہلے سیانے ہیں تسی کیڑا چھوٹے، آگے ہو کے بیٹھو۔ تو کچھ لوگ ان میں انتہائی بددیانت، خائن اور فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، 1 دینار بھی ان کو ملے تو اس میں بھی وہ کوشش کریں گے کہ اس میں بھی فراڈ ہو جائے، اور اس پہ وہ دلیل کیا گھڑتے اپنی طرف سے کہ ان ان پڑھوں اور جاہلوں کا مال کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کا مال ہم کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے بلا، ایسی بات نہیں ہے، یعنی کسی کو بھی کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، جب تک وہ پتہ نہ ہو کہ دل سے راضی ہے۔ جبری طور پر کسی کو پریشر ڈال کر مجبور کر کے اس سے کچھ مال لینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے وراثت کا موقع آتا ہے نا تو بھائی کہہ دیتے ہیں ہاں جی بہنوں کو کہ حصہ لینا ہے کہ ہم سے تعلق رکھنا ہے، اب وہ بیچاری شرما شرمی میں کہہ دیتی ہیں کہ نہیں جی ہم تعلق بھائی رکھنا چاہتی ہیں۔ اب یہ ان کی معافی دل کی رضا سے معافی نہیں ہوتی، نہ ہی بھائیوں کے لیے یہ حلال ہوتا ہے۔ اسی طرح حق مہر کی بات آئی تو معاف کروا لیا، اب وہ پہلے دن معاف نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی، لیکن دل کی خوشی نہیں ہوتی۔ تو ایسے بے شمار مثالیں ہیں، خوشی کے بغیر دل کی رضا کے بغیر کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں، بلکہ کسی انسان کا مال بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا بلا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ معاہدات کا پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ بلا من اوفی بعہدہ، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، واتقی، اور تقوی والی زندگی گزاری۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اسی بات کو کہ اللہ کا ڈر اور دھیان، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کوئی گڑبڑ کروں گا، کوئی غلط کام کروں گا، ڈنڈی ماروں گا، کسی کا مال ہڑپ کروں گا، کسی کو بے شک پتہ نہ چلے لیکن دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو آدمی معاہدات کو پورا کرے، تقوی والی زندگی گزارے، اللہ پاک فرماتے ایسے متقی لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے اگر ہم محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تقوی والی زندگی گزارنی ہوگی، احتیاط والی زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کے دھیان والی زندگی گزارنی ہوگی، ہر ٹائم یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ وعدہ ہوتا ہے کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لے، جانب واحد سے، ایک طرف سے، اور جو عہد ہوتا ہے یہ جانبین سے ہوتا ہے۔ جب دو فریق ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات طے کر لیں اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ وہ خرید و فروخت کی ہو تو بیچنے والا خریدنے والا ان کا عہد ہو گیا، وہ نکاح کی منگنی کی بات ہو تو فریقین کا آپس میں عہد ہو گیا، وہ کسی نے امانت رکھی ہے اور امانت رکھوانے والا جس کے پاس امانت رکھی گئی، دونوں کا آپس میں عہد ہو گیا۔ اسی طرح باقی مثالوں کے اندر کوئی کسی سے بات چیت ہوئی، کوئی آپس میں معاہدہ ہو گیا، آپس میں کوئی چیز طے ہو گئی، اس کو معاہدہ یا عہد کہا جاتا ہے۔ جس طرح وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ معاہدے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، آپس کے معاہدوں کو پورا کیا کرو کیونکہ ان معاہدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو دنیا کے مفاد کے لیے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، دنیا کے چند روپوں کی خاطر، کسی مفاد کی خاطر، کسی معمولی قیمت کے بدلے میں معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 5 قسم کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ 5 قسم کی وعیدات ہیں ان کے لیے جو معاہدے کو پورا نہیں کرتے۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اپنے عہد کو اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں،
یعنی دنیا کا تھوڑا سا مفاد سامنے آیا، معاہدہ توڑ دیا، دنیا کا معمولی سا مفاد سامنے آیا، قسم اٹھا لی، جھوٹی قسم اٹھا لی۔ اس کے متعلق ایک واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زمین تھی یا کنواں تھا، ایک یہودی نے اس پہ قبضہ کر لیا اور کہنے لگا کہ یہ زمین میری ہے۔ صحابی رسول نے اس کو یقین دہانی کرائی کہ یہ جدی پشتی ہماری زمین ہے، میرے باپ دادا کی زمین ہے، لیکن اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو میری زمین ہے۔ اب جب یہ معاملہ بگڑا، اس زمانے میں کوئی ایسے اسٹام، رجسٹریاں، اقرار نامے، یہ چیزیں تو تھی نہیں، بس زبانی پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز فلاں کی چیز ہے۔ آج یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کتنے فراڈ ہو رہے ہیں، جا کے کچہریاں دیکھیں بھری پڑی ہیں، ان ساری ڈاکومنٹری کے باوجود بھی روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑائی، اور حتیٰ کہ قتل تک ہو جاتے ہیں کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہ جگہ کس کی ہے۔ تو وہاں بھی اس یہودی نے قبضہ کرنا چاہا اور صحابی رسول نے یقین دہانی کرائی، اس نے نہیں مانا، معاملہ چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا بھائی اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرے گا، جس کے خلاف دعویٰ ہے اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ قسم اٹھائے گا۔ صحابی کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ میری ہے، آپ نے ان سے فرمایا بھائی گواہ پیش کرو کہ یہ تمہاری جگہ ہے، اس کے گواہ پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا جی گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گواہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا گواہ نہیں ہے، تو پھر یہ یہودی قسم اٹھائے گا، یہودی قسم اٹھائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب یہ تو بے ایمان آدمی ہے، فراڈی آدمی ہے، یہ تو قسم اٹھا لے گا، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ایسے تو یہ قسمیں اٹھا کے سارے مدینے پہ قبضہ کر لے گا، تو جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی معاملہ تو ایسے ہی طے ہوگا، یا تو گواہ پیش کرو یا پھر یہ قسم اٹھائے گا۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے مجھ سے بھی کوئی فیصلہ کروا لے اور اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پہ سخت ناراض ہوں گے۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ جھوٹی قسم اٹھا کے بے شک کسی اللہ کے نبی سے بھی فیصلہ کروا لے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص پہ ناراض ہوں گے۔ آج اگر کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھا کے عدالت سے، علماء سے یا کسی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو قانون کے مطابق فیصلہ تو اس کے حق میں ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ تو اس شخص کے متعلق بھی، اور اللہ پاک نے عام معاہدات اور قسموں کے متعلق بھی فرمایا جو بندے جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہڑپ کریں یا کسی معاہدے کو توڑیں، پہلا عذاب ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جنت کی نعمت سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ آخرت میں جو انعامات ملنے، ان سارے انعامات سے یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے۔ دوسرا عذاب ان پہ یہ ہوگا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ بات نہ کرنے کا مطلب کیا؟ کہ کوئی پیار والی، محبت والی، رحمت والی بات اللہ ان سے نہیں کرے گا۔ غصے سے، سختی سے، ناراضگی سے بات تو ہوگی کہ دفع ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ لیکن کوئی اپنائیت والی، محبت والی بات ایسے لوگوں سے نہیں ہوگی۔ اور تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہاں تو لفظ صرف یہ ہے کہ اللہ دیکھیں گے بھی نہیں، نہ دیکھنے کا مطلب کہ ایسی پیار والی، محبت والی نظر سے، رحمت والی نظر سے اللہ ان کو نہیں دیکھیں گے۔
اور چوتھا عذاب یہ ہوگا کہ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ عہد کو توڑنا، معاہدے کو توڑنا اتنا خوفناک جرم ہے کہ باقی گناہوں کو اللہ پاک اگر عذاب دے کر، سزا دے کر، پاک کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے، لیکن یہ معاہدے توڑنے والا، وہ بھی دنیاوی مفاد کی خاطر ایسا مجرم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو قیامت کے دن پاک بھی نہیں کروں۔ اب یہاں کتنے معاہدے توڑ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی میں کیا سی تو کیڑا حدیث ہو گئی۔ بھئی حدیث ہی ہے، یہ قرآن ہی ہے، جو تو نے کہہ دیا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کو پورا کرو، یا تو پہلے سوچ سمجھ کے معاہدہ کرو، کر لیا ہے تو پھر نفع نقصان نہ دیکھو، پھر اس کو نبھاؤ، اس کو پورا کرو۔ فرمایا اگر ایسا انسان کرے گا، معاہدوں کو توڑے گا، آپس کے ایسے وعدوں کو نبھائے گا نہیں، تو اس کو چوتھا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ اس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ اور پانچواں عذاب یہ ہوگا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ معاہدے آپس کے انسانوں کے معاہدے بھی ہیں، اور یہ معاہدے انسانوں کے اللہ کے ساتھ بھی ہیں۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب آپ ہی ہیں۔ الستُ بربکم، اللہ پاک نے پوچھا، ہم سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کے بھی ہمیں رب کس کو سمجھنا چاہیے؟ صرف اللہ۔ ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک سے ہم نے معاہدہ کر لیا کہ اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، اللہ کے احکامات کو جناب محمد کریم سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس معاہدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور جو ہم انسانوں میں آپس میں معاہدے ہوں، ان معاہدوں کا بھی ہمیں پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے ملائک کریم، آج ان طلبہ عزیز کا امتحان ہے، اللہ ان کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اعلیٰ نمبروں میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان کے والدین کی محنتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ پاک ان کو اعلیٰ نمبروں کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت